السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ اب سے ایک دن کے بعد عید الاضحیٰ کا موقع ہوگا۔ چونکہ میرا پروگرام نہیں ہوگا لہٰذا تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے عید الاضحیٰ مبارک۔ اللہ آپ کی قربانیاں قبول کرے اور صحیح قربانی کرنے کی اور قربانی کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پروگرام ناظرین ایک کمپریہنسو انالیسس ہوگا۔ عید کے بعد قربانی کرنے کے بعد دن گزارنے کے بعد دوبارہ سے سیاست کا سائیکل شروع ہوگا، اور اس سیاست کے سائیکل کے اندر ہر جماعت نے اپنی توقعات کا انبار لگایا ہوا ہے۔ اس انبار سے کہیں بڑا انبار ہے جو آپ کو کھالوں کی صورت میں نظر آئے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ اس نے بحران سے بس نکل ہی گئی ہے، ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی ہے۔ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، اور جب ہم رائے ونڈ پر مارچ کریں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے۔ جو طاہر القادری صاحب ہیں وہ ذرا دائیں بائیں ہو گئے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کے بارے میں بھی ہم سن رہے ہیں کہ ابھی تک تو وہ زمین پر کھڑے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں شاید ان کے اوپر بھی کچھ مصیبت آ سکتی ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف اگلے 8 سے 10 ہفتوں کے اندر اپنی ریٹائرمنٹ کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے۔ تو کیا یہ ونڈو آف ٹائم جو ہے اس کو جماعتیں صحیح طریقے سے استعمال کر پائیں گی؟ پاکستان کے دیرینہ چیلنجز اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ ہمارے پاس جو پینل ہے ڈسٹنگوش پینل ہے، رانا جواد صاحب جو ڈائریکٹر نیوز ہیں جیو نیوز کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، زاہد حسین صاحب تجزیہ نگار مصنف وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں، مبشر زیدی ڈان نیوز سے، منصور علی خان ایکسپریس نیوز سے، اور فیصل شکیل وقت نیوز سے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی۔ اس کے اوپر ذرا آغاز کریں کہ ونڈو کی بڑی بات ہوتی ہے جی کہ یہ ونڈو آف ٹائم ہے، عید کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے، تو ہم نے ایک کیلنڈر بنایا، وہ لوگوں کے سامنے ہوگا کہ عید کے بعد کیا ہو سکتا ہے۔ 9 دن ہے، محرم الحرام شروع ہو جائے گا، پہلے 10 دن پھر کرٹیکل ہو جاتے ہیں، پھر محرم کے دنوں میں ویسے بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی کے اوپر عموماً بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے۔ تو ونڈو آف ٹائم پی ٹی آئی کے لیے آپ کے خیال میں اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کتنی؟ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، ہمارے پولیٹیشنز آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ اور ایکسٹینشن اس حوالے سے بھی بات کرتے رہتے ہیں، تو اہداف کیا ہیں اس حوالے سے؟ ظاہر ہے 24 تاریخ کو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ وہ مارچ کریں گے رائے ونڈ پہ، پھر انہوں نے اس ڈیٹ سے وڈرا کیا، اور ابھی تک کوئی ڈیٹ فائنل نہیں دی انہوں نے۔ اور 3 اکتوبر یا 2 اکتوبر کو محرم شروع ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سپٹمبر میں جا رہے ہیں، وہ 26-27 کو واپس آئیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو آپ کا یہ آبجیکٹیو ہے کہ آپ نے نواز شریف کو ہٹانا ہے اور اس کو کام نہیں کرنے دینا اور اس کو بہت زیادہ بالکل کارنر کر دینا ہے، تو آپ کے پاس تو میرا خیال ہے اس کے بعد بھی ٹائم ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی آبجیکٹیو ہے کہ کسی کے ہوتے ہوئے یا ایک اس وقت جو انوائرمنٹ ہے اس کا ایڈوانٹیج لے کے نواز شریف کو گرایا جائے، تو اس کے لیے پھر آپ کے پاس چند دن ہے اور زیادہ دن نہیں۔ تو اہداف پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ زاہد آپ اسے اگری کریں گے کہ اگر آپ نے لانگ ٹرم کھیلنا ہے، یعنی ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے اور لمبا کھیلنا ہے، تو پھر تو یہ ونڈو آف اپرچونٹی وغیرہ کی بات نہیں، لیکن اگر آپ نے چیف عامی صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے استعمال کرنا ہے موقع کو، تو پھر آپ کے پاس دن محدود ہیں، کیا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں طلعت، میں اس کو تھوڑی سی دوسرے طریقے سے دیکھتا ہوں۔ میں اس کو صرف اس طرح سے نہیں دیکھتا ہوں کہ جو ہے وہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کا کوئی مقابلہ ہو رہا ہے یا سول اینڈ ملٹری ریلیشن شپ سے تعلق ہے۔ ایک یہ ضرور فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو مسئلے ہیں وہ ذرا اس سے مختلف بھی ہیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اٹ ول نیور گو اوے۔ ایک تو یہ بات آتی ہے کہ جو ایشو جو ہے اس سے بہت مختلف ہے، جو کہ یہ 2014 کے مسئلے تھے۔ 2014 میں جو مسئلہ تھا وہ عمران خان صاحب کا، وہ جو ہے بہت ہی ایک لحاظ سے جو ڈیمانڈز تھے ان کے کمپلیٹلی ارریلیونٹ تھے۔ اس میں بذات خود جو ہے حکومت کا کوئی اس میں وہ نہیں تھا، اور اس کے بعد پارلیمنٹ ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، تو وہ جو ہے ری الائنمنٹ آف فورسز بہت مختلف تھے۔ ابھی جو صورتحال ہے اس میں یہ نہیں ہے۔ اس میں ایک الزام جو ہے وہ وزیر اعظم کے پر اور وزیر اعظم کے خاندان پہ ہے، تو اس میں ایک مورل لیجیٹیمیسی کا سوال آ جاتا ہے۔ اب وہ یقینی بات یہ ہے کہ یہ شاید اس سے نکل بھی آئیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو ہے یقینی طور پہ جو 5 مہینے کا وقفہ گزر چکا ہے اس میں آلریڈی ڈریگ ان ہو چکی ہے، اس پہ کوئی مومنٹم اس طرح سے بلڈ اپ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ اس پہ گزر بھی جائے گی، اور میرا خیال یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایجیٹیشن کامیاب بھی نہیں ہو۔ بالکل آپ کی جو وہ جو دیا ہوا ہے آپ نے کہ محرم آ رہا ہے، اس کے بعد سار کی میٹنگ آ رہی ہے، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، میں اس کو چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے نہیں دیکھتے آپ؟ بالکل نہیں دیکھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ ڈائنمکس اگر پولیٹیکل چلتی ہے، اور نہ ہی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو فوری طور پہ کوئی خطرہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس چیز سے بالکل ہی نکل آئیں گے۔ تلوار لٹکی رہے گی۔ اب وہ تلوار جو ہے وہ کتنی تیز ہے، کتنی کند ہو چکی ہے،
سر پہ گرے گی نہیں گرے گی, زخمی کرے گی, پرے گرے گی. ذرا اس کے اوپر واپس آئے گا. پی ٹی آئی کے اوپر ہم جاتے ہیں. ابھی تک جو انہوں نے ان کے جو تعلقاتی صاحب تو بالکل ہی غائب ہی ہو گئے, تو اب عمران خان صاحب وہاں پر جا کے کیا کریں گے؟ میں بار بار سوال اٹھاتا ہوں کہ وہ کیا کریں گے جو پہلے نہیں کیا انہوں نے. کچھ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص ہوگا. جہاں تک یہ بات ہے کہ انہوں نے ڈیٹ بھی ریوائز کی ہے, تو گورنمنٹ کے لوگوں سے میری بات ہوئی تو دے ور سیئنگ کہ بھائی دے آر ایکسپیکٹنگ کہ 28-29 کو کوئی جا کر کے مارچ کر لیں گے, اور وہاں جا کے پھر ود ان پی ٹی آئی ہم نے دیکھا شاہ محمود قریشی یا دوسرے لیڈرز, دے آر ویری ویری کاشیس آن سیئنگ کہ بھئی ہم بالکل جا کے رائیونٹ کا گھیراؤ, رائیونٹ سے مراد جو وزیر اعظم کا گھر ہے ان کا گھیراؤ نہیں اس طرح کرنے جا رہے. شاہ محمود قریشی کے بیان کو اہمیت دیں گے یا عمران خان کے بیان کو؟ عمران خان کے بیان کو, کیونکہ تو بڑا واضح کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بس میں آپ آ رہا ہوں, اب میں مکمل کر کے جاؤں گا. ایگزیکٹلی, تو ظاہر ہے وہ ہمیشہ آ جاتے ہیں, لیکن ان کے ٹائمنگ کا خاصا ایشو ہوتا ہے. دیکھیں دو چیزیں اس ساری صورتحال میں جو پہلے ہوا کرتی تھی کہ جو بھی پولیٹیکل کانٹروورسی تھی وہ یا تو کورٹ چلی جاتی تھی, ٹھیک, یا یہ کہ الیکشن کمیشن میں. اب دونوں جو آرگنائزیشن انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اپیرنٹلی ایک کولڈ شولڈر دیا ہے ٹورڈز دا پٹیشنز ہو آر چیلنجنگ واٹ ایور. تو یہ ادارے انہیں میرے خیال میں پی ٹی آئی کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو کچھ بھی ہوگا, جو کہ دوسری پارٹیز بھی کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کر کے اس چیز کو کیا جائے. اب دو بلز فار ایگزامپل, اگر آپ گورنمنٹ کا جو بل ہے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کا اور اپوزیشن کا, دونوں میں بیسک وہی ڈفرینس ہے جہاں سے یہ شروع ہوئے تھے, کیونکہ پاناما لیکس وہ گورنمنٹ اس میں ڈالنا نہیں چاہ رہی بل میں, اپوزیشن کہتے ہیں پاناما لیکس ڈالنے چاہ رہے. سو بیسیکلی دے آر ایز اے پارٹ ایز دے ور وین دس پاناما لیکس erupted. تو منصور صاحب ذرا اس پہ واپس آئے گا. تو لڑائی جھگڑا بحث اور جو جس کو ہم نیشنل ڈسکورس کہتے ہیں وہ پھر ہم اور آپ ہی کریں گے نا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے, مطلب اس کا کوئی سبسٹنس تو نظر نہیں آتا. کم از کم ابھی تک جو مجھے جو بحران ہے وہ موجود ہے, سوال وہاں پر موجود ہے, اس کا جواب دینا ہے, لیکن کوئی جان لگتی نہیں ہے ابھی تک جو مجھے ہوا, unless you want to change this opinion. جی, I would say thank you very much to عمران خان صاحب. سب سے پہلی بات یہ کہ he is trying to keep the issue alive. امپورٹنٹ بات یہ ہے خان صاحب کے لیے اس وقت اس چیز کو کنٹینیو کرنا یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات تک کم از کم اس ایشو کو گوریلا پالیٹکس کے ذریعے ہٹ اینڈ رن. اگر آپ ان کی پچھلی سپیچز اٹھا کے دیکھیں, پچھلی 2-3 سپیچز, جو پرانے دھرنے کے اندر ہر سپیچ کے اندر وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ دو, وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ دو, وہ ٹون نہیں ہے اس بار, نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو, ریئلائز ہوا کہ پہلے غلط کیا تھا, اب یہ نہیں کرنا. لگتا ہے آپ نے ان کی پوری سپیچز سننا چھوڑ دی ہیں. آپ دھرنے میں پوری سپیچز سنتے تھے, اب آپ نے چھوڑ دیے. لیکن وہ بات جو تھی نا, جو سٹیکس اس وقت آئے تھے وہ سٹیکس اس بار نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ فلیکسیبلٹی, پہلے جس طرح وہ کہتے تھے ایکسٹریم پوزیشنز لے لیتے تھے, لیتے اب بھی ہیں, لیکن وہ پوزیشنز نہیں ہیں. ڈیٹ چینج کر دیتے ہیں, نہیں ہو رہا ہے اس بار تھوڑی سی. اور نون لیگ کے ہمارے چند لوگوں سے گفتگو ہوئی, وہ بھی یہ کہ وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ عمران خان صاحب اس ایشو کو الائیو رکھنا چاہ رہے ہیں 2018 تک. ہی از ٹیسٹنگ اٹ. بڑا لمبا وقفہ ہے 2018 تک اس ایشو کو چلانا. جی ہاں, یہ مجھے آہستہ آہستہ رزلٹ دیتا رہے. جیلم کے ابھی جو انتخابات ہوئے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا رزلٹ تھا. جتنا ٹف ٹائم دیا فواد چودھری صاحب, وہ ایک ٹف ٹائم دیا انہوں نے, چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. نہیں, 74,000 ووٹ بڑا ووٹ ہوتا ہے, 74,000 بہت ووٹ ہوتا ہے. تو وہ he tried to keep it alive. نون لیگ thinks کہ ہمارے اوپر وہ جو ایک لگ رہا تھا کہ بس now it's the end, we are out of that phase. جس طرح آپ نے کہا کہ ہاتھی گزر چکا ہے, پوچھ رہ گئی ہے, تو واقعی پوچھ رہ گئی ہے, لیکن خان صاحب کی کوشش ہوگی 2018 تک اس پوچھ کو پکڑ کے اور کھینچ کے ہاتھی کو واپس لیں. ذرا اس کے اوپر فیصل واپس آئے گا کہ یہ جو تجزیہ کاری کے اندر ہم اکثر اہداف سیٹ کر لیتے ہیں, خان صاحب کی ٹون آپ کو واقعتاً لگتا ہے مختلف لگتی ہے؟ انہوں نے صحیح کہا کہ وہ ڈیٹس ویٹس اب ذرا جلدی چینج کر لیتے ہیں. پہلے ان کو مہینہ ڈیڑھ لگتا تھا ری ایڈجسٹ کرنے میں, آج کل ری ایڈجسٹمنٹ وہ جلدی کر لیتے ہیں. خان صاحب کی ٹون تو اپارٹ جو ان کے عزائم ہیں اس سے میرا خیال ہے زیادہ ہمیں بینیفٹ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب پہلے میاں صاحب کے سے استعفیٰ مانگتے رہے, جیسے اب کہہ رہے ہیں آپ, اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں کریں گے اکاؤنٹیبلٹی تو ہم آپ کو پھر گرا دیں گے, آپ کی حکومت کو دھرنے بھی دے دیں گے, سارا کچھ کریں گے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب پہلے کس کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں اور اب کس کے ساتھ کھیلنے جا رہے ہیں, تو بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا یہ عمران خان صاحب کی سیاست کے اندر. پہلے انہوں نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی, جس طرح آج کل وہ اپوزیشن کو اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں کی تھی. اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا نقصان ہوگا, مل کے چلنا چاہیے انہیں. پیپلز پارٹی ابھی تک کہیں ان کا واضح سٹانس ہمیں نظر نہیں آیا. اعتزاز احسن صاحب گئے ہوئے ہیں
ملنے ملانے کے لیے باہر, تو ہو سکتا ہے کوئی ان کے لیے بھی لائن آ جائے. کلیئر نظر نہیں آتا پیپلز پارٹی ساتھ آگے. قادری صاحب کا آپ نے خود بتا دیا, پیچھے ہٹ گئے ان کے ساتھ سے, اور ہم نے ان کے جلسے دیکھ لیے, عمران خان صاحب کے لاہور کا جلسہ دیکھ لیا, کراچی کا ریسپانس دیکھ لیا. عمران خان صاحب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میں کتنی بار کال دوں گا لوگوں کو اور لوگ کتنی بار باہر آئیں گے. دس از ناٹ اے جوک. ایک دفعہ آپ نے بلایا, دوسری دفعہ آپ نے بلایا, امپیکٹ عمران خان اور ایکسپینسو بھی ہے. دیکھیں جلسہ کرنا جو ہے, اگر ہم نے جب اس کے ایکسپینس لسٹ بنائی تو بڑا مہنگا پڑتا ہے جلسہ کرنا. ڈی جے بٹ صاحب کا ہی بل جو ہے جی مسئلہ بن جاتا ہے. لہٰذا جلسہ کرنا, سٹیج لگانا, ساؤنڈ سسٹم لگانا, لاجسٹک اینڈ آل دیٹ, یہ کو 50-60 لاکھ روپے کا, اور آخر میں جا کے بڑا جلسہ ہے تو وہ 1 کروڑ کا جلسہ پڑتا ہے. تو پھر بہتر ہوگا کنٹینر جو ایک ہی مرتبہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے, آپ سیڈ منی اس کے اندر ڈالیں اور کنٹینر چلائیں اور لوگ ساتھ رکھیں. صاحب آپ سبسٹنس کی بات کر رہے تھے, دیکھیے سبسٹنس کے بغیر نہیں ہے یہ. اب سبسٹنس میں کہاں دیکھتا ہوں عمران خان صاحب کی بات میں, سبسٹنس جب آپ کے ادارے ڈیلیور نہیں کرتے ہیں وہ سبسٹنس ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کام نہیں کر پاتا ہے, نیب اپنا کام نہیں کر پاتا ہے, ایف بی آر اپنا کام نہیں کر پاتا ہے, ایس سی سی پی اپنا کام نہیں کر پاتا ہے, تو کسی کو تو جو پاناما لیکس کے حوالے سے انفارمیشن آئی پیک اپ تو کرنا چاہیے تھا کسی کو. سبسٹنس ضرور ہے. ذرا اس کو واپس آئے گا. اگر عمران خان صاحب یہ کیس بلڈ کرتے جس طرح زاہد نے ذکر کیا کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر بہت زیادہ سبسٹنس ہے, لیکن عمران خان صاحب کے بیانات جو ہیں وہ لگتا ہی ہے کہ جب تک میرا کام نہیں ہے تب تک ادارے ناکارہ ہیں, اور جب میرا کام ہو جاتا ہے تو ادارے جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. یہ اب ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ جب آپ کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ بھلے ناکارہ ہو وہ درست ہے. اب یہ نیب کے جو چیئرمین ہے, اسی نیب چیئرمین کی تعریف و توصیف زمین آسمان کلابے ملاتے تھے, سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن کی ہوئی تھی, پھر یہ بھی کہہ رہے تھے اگر اس کو ہلایا گیا تو ہم احتجاج کریں گے, اور اب ان پر چڑھائی کی ہوئی ہے. تو خان صاحب کیا یہ بلڈ کر سکتے ہیں کہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں جنون بات کر رہا ہوں, کین ہی ایکچولی اسٹارٹ دیٹ ڈیبیٹ یا نہیں؟ اس کے لیے نا ان کو ایک ہی گول پوسٹ رکھنی ہوگی اور ایک ہی ایشو پہ کھڑا ہونا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ اسی 3-4 سالوں میں دیکھ لیں کہ کیسے شفٹ ہوئی ہے ان کی پالیسیز. پہلے انہوں نے کہا دھاندلی کے حوالے سے گرانے کی, پھر کرپشن کی بات آئی, اس کے بعد اب بات آ گئی انڈین ایجنٹ. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی لیجیٹیمیسی نہیں پیدا ہو رہی ہے. ہو سکتی ہے پیدا کیونکہ ویکیوم ہے. دنیا بھر میں معاشروں نے ترقی کی ہے سیاست کی بنیاد پہ, کیونکہ ان کا سٹیک ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب جس دن یہ بات سمجھ جائیں گے اور وہ اپنا ایک پیرامیٹر رکھیں گے, وہ یہ نہیں کہ کبھی شیخ رشید کو استعمال کر رہے ہیں, کبھی طاہر القادری کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں آپ میرے ساتھ آ جائیں. تو جو پاناما, اگر تو یہ بات ہے کرپشن کا, اینٹی کرپشن کی ڈرائیو کا, تو زاہد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر, لیکن اگر پاناما پاور پالیٹکس کا حصہ بننے کا اور پاور میں آنے کا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ زاہد پہلی مرتبہ نہیں ہوگا کہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ پاور پالیٹکس کی نظر ہو گیا. انقلابات جو ہیں وہ بھی پاور پالیٹکس کی نظر ہو جاتے ہیں, اور انقلاب جو ہے وہ ہو ہی نہیں پاتا پاور پالیٹکس کی وجہ سے. تو کیا کچھ سمجھ آتی ہے, نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے اس ایشو کو, ایشو تو بہت بڑا ہے, اس کے اندر بڑی خامی رہی ہے, لہٰذا وہ رزلٹ نہیں لے پا. صرف اس کو ہم جو ہے پاور پالیٹکس کے کانٹیکس میں دیکھیں گے تو نواز میاں صاحب جو نکل جائیں گے, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اس وقت عوام کو اس طرح سے متحرک نہیں کر سکتے ہیں, اور نہ ہی پاکستان کی پچھلی جو ہے 2 دہائی میں ایسے کوئی واقعات نہیں ہے کہ لوگوں کے عوام کے ذریعے کوئی تبدیلی آئی. 1977 کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم اس چیز کو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہیں, عمران خان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور ڈائنامکس بھی ہے, وہ خود جو ہے نواز شریف صاحب کی ہے. دیکھیں ایک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ نواز شریف ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں مسلم لیگ کی جو انڈوئنگ ہو سکتی ہے, انڈوئنگ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک ویک ان کی وکٹ پہ اس لحاظ سے ہیں کہ ایک مورل ایک کوشچن اٹھا ہوا ہے. He has to clear himself as the Prime Minister of this country. وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے یا پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ, اگر ایک ہی آپ کی بات, اس کے میں ایک سندھی سوال پوچھ لوں نا دوسری بات سے پہلے, اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو کیا؟ میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ نہیں کر رہے ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی ایک ہسٹری ہے, 2 ٹرمز ہم بھی دیکھ چکے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب میاں صاحب کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہی از آل پاورفل, اور اس وقت لگ رہا ہے جیسے آپ نے بات کی کہ شاید وہ تو نکل آئیں گے اس سے, مطلب یہ تو اسی وقت پرابلم شروع ہوتی ہے. اور وہ پرابلم جو ہے وہ اس کو آپ آنکھ نہیں بند کر سکتے ہیں اس میں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک میں نے تھوڑا مسلم لیگ کا خود بھی جائزہ لیا ہے کہ ایک کاکینس سے آ گئی ہے, ایک ایروگنس آف پاور آنی شروع ہو گئی ہے, ہم نے یہ ہے, اور ان کا جو لہجہ جو ہے وہ
ٹاک شو میں جو ہے صاف ظاہر ہے تمہاری ایسی تیسی، یہ ان کا لہجہ یہی ہے. اور یہ چیز آتی ہے کہ پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک مسئلہ ٹکا ہوا ہے، ایک جو ہے جس کو یعنی وہ آسانی You can't wish it away. اس میں یہ تھا کہ چلیے ٹھیک ہے یہ 4 مہینے 6 مہینے جو آپ نے کہا وہ نکل جائے گا، بٹ اٹ ول دس ایشو وہ جو ایسی چیز ہے جو کہ ان کے اس پہ ہے. اور اگر نواز شریف صاحب کو آگے بھی سیاست کرنی ہے صحیح طور پہ، ان کو اس بات پہ اپنا آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. Okay, I have to take a break ہے. اس کے بعد واپس آتے ہیں. نواز شریف صاحب کی اچھی ہم نے بات شروع کر دی، اس راؤنڈ میں انہی پر بات ہونی ہے. ناظرین، عید کے بعد نواز شریف صاحب کیا اسی قسم کی کوکینس جس کا ظاہر ذکر کر رہے تھے اس کو ہی بڑھائیں گے، نرچر کریں گے، اس کو قد کاٹ دیں گے، یا کچھ سبق بھی سیکھیں گے اور ان سوالوں کے جواب دیں گے جو اٹھائے جا رہے ہیں؟ اس بات سے قطع نظر کہ عمران خان کا دھرنا کدھر جا رہا ہے، دائیں جا رہا ہے، بائیں جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے. بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. میاں محمد نواز شریف کیا کریں گے عید کے بعد؟ موشر، میاں محمد نواز شریف کیا کریں گے عید کے بعد، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی تاریخ کیا رہی ہے، اور یہ بھی پہچانتے ہوئے کہ عمران خان صاحب جو ہیں شاید اپنے اہداف میں اس طرح کامیاب نہ ہو پائے جس طرح کہ ان کے جیالوں کا خیال ہے. تو میاں محمد نواز شریف تو پھر ساتھ میں آسمان پر ہو گئے. پرابلم ان کا وہی ہے، وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ تیر کا نشان غلط الاٹ ہوا ہے ہماری سیاست میں. وہ پیپلز پارٹی کو نہیں، وہ اصل میں نواز شریف صاحب کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ ہی آلویز اٹریکٹس کنٹروورسیز. اب جو اسپیکر کا رویہ ہے پارلیمنٹ کے اندر، دیٹ از ون پوائنٹ کہ جہاں سے کچھ نہیں بھی ہو رہا تھا، ایوری تھنگ واز ایمیکیبلی بینگ سیٹلڈ، وہاں کنٹروورسی آپ نے کریٹ کر دی. ایک چھوٹی سی بات کے اوپر اسپیکر کنٹروورشل ہو گیا. آل دا پارٹیز آر ناؤ گوئنگ گنز اگینسٹ ہم. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر کیا کیا، اداروں کو آنے نہیں دیا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ناراض ہو گئی. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں وہاں سے الیکشن کمیشن گیا، الیکشن کمیشن نے بھی پارشل ایٹیٹیوڈ دکھایا کہ جی آپ نے عمران خان کو نوٹس کر دیا، میاں صاحب کو 3 ہفتے کا ٹائم دے دیا. ناؤ دس چھوٹی چھوٹی کنٹروورسیز آگے جا کے کمپاؤنڈ ہوں گی. تو جب تمام راستے بند ہو جائیں لیگل تو پھر پرابلم کریٹ ہوتی ہے. اینڈ دیٹ از واٹ میاں صاحب از نون فار. دیکھیں اب تو جو پاور سینٹرز ہیں نا وہ بھی آپ نے نیوٹرل کر دیے. اس کے علاوہ تمام کورٹ، سپریم کورٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. الیکشن کمیشن بھی بہرحال اتنا پرو ایکٹیو نہیں ہے. ان کا شروع سے ویسے میں ایک سوال جانا تو اداروں کو کیا کسی کو مطمئن کرنے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنا چاہیے یا میرٹ پہ ڈیسائیڈ؟ جسٹ ٹرائنگ ٹو سی کہ کیا اسپیکر کو واقعتاً اس وجہ سے دونوں ریفرنسز کو بھجوا دینا چاہیے تھا کہ دونوں کے ریفرنسز ہیں، یا دونوں کو ریجیکٹ کرتا، مطلب اس کے میرٹ پہ فیصلہ کرتا یا اس پر فیصلہ کرتا کہ یار ایک کو بھجوا دیا تو غلطی ہو جائے گی؟ نہیں، دیکھیں اسپیکر کی بہرحال ایک امپارشیلٹی تو ہوتی ہے نا. اور ود دس کنٹروورسی جو ہے نا گوئنگ آن، ہر کوئی اس کو اسی تناظر میں دیکھے گا. پبلک ڈسکورس پہ یہ منظور پبلک ڈسکورس یہ ہوگا اس بات سے قطع نظر کہ میرٹ کیا ہے ڈیسیژن کا. پبلک پرسپشن کے اندر کہ میاں صاحب نے ہر جگہ پہ قانونی دروازے جب تالے لگا دیے اور سیاسی طور پر انہوں نے عمران کو گرا دیا ہے. نیا چیف آف آرمی سٹاف آ جانا ہے، ان کے ہاتھ سے لگے گا. ظاہر چیف آف آرمی سٹاف انڈیپینڈنٹ آدمی، ان کے ہاتھ سے لگے. پہلے بھی تو ان کے ہاتھ سے لگا تو پھر اب میاں صاحب اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. تو پھر میاں صاحب کیا کوئی بھیانک غلطی کر سکتے ہیں؟ وہ کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ I'm just trying to think. ایروگنس، آئی تھنک یہ سب سے بڑی ان کی جو ویکنس ہے نون لیگ کی وہ یہی ہے، ایروگنس. اس دن خان صاحب نے جب اپنی اسپیچ کی، بڑی پرسائز قسم کی اسپیچ تھی نیشنل اسمبلی کے اندر، اور اس کے بعد انہوں نے اور اپوزیشن نے جب دیگر افراد نے وہاں سے واک آؤٹ کیا، آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید نون لیگ کی جانب سے کوئی سافٹ سٹانس آئے گا، کوئی منانے کی کوشش ہوگی. خواجہ سعد رفیق صاحب کھڑے ہوئے اور اس کے بعد خان صاحب کے اوپر تنقید انہوں نے شروع کر دی. اور پوائنٹ کیا لے کر آئے کہ جی کرکٹ کے اندر سب سے پہلے جوا جو ہے وہ خان صاحب نے انٹروڈیوس کرایا. آئی مین کرکٹ اور شوکت خانم، دیز آر ناٹ دا پوائنٹ جس کے اوپر آپ خان صاحب کو خدا کے لیے ہٹ کریں گے. دیر آر مینی ادرس جس کے اوپر آپ خان صاحب کو کرٹیسائز کر لیں. یہ پوائنٹس نہیں ہیں. آپ طلال چودھری صاحب، دانیال عزیز صاحب، ان کی گفتگو جو میڈیا کے ساتھ ہوتی ہے، اتنی ایروگنس ہے، اتنا اس میں کوئی سافٹ سٹانس ہی نہیں ہے. وہ کوشش ہی نہیں ہے کہ کسی طرح معاملے کو پیچ اپ کر لیں پرامن طریقے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اتنی گالی ویسے آپ کو پڑے نا، ہمیں کہتے ہیں اتنی گالی آپ کو پڑے نا، تو پھر ہم آپ سے پوچھیں کہ پیشنس کا لیول کیا؟ ان کا کاؤنٹر یہ ہوتا ہے. سوری اس پہ ٹرپ کر سکوں، جب یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں تو آپ کا لہجہ جو ہے آپ اسی لحاظ سے نہیں آتے ہیں. دوسری بات یہ آپ کا لہجہ جو ہر ایک کی طرف ہے،
یہ صرف نہیں ہے کہ وہ اپنے اس کے اچھا جواب بھی صحیح نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں آپ ٹاک شو میں دیکھیں, مجھے تو حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ کہ بالکل ہی کوئی نیوٹرل کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے تو ان کو فون لگتا ہے کہ جو ہے وہ ان پہ کوئی اٹیک ہو رہا ہے. آپ نے تو سفر بھی کیا نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون سی, یہ تو میں نے کبھی بھی پہلے بھی نہیں دیکھی تھی ایروگنس جو ہے. وہ اتنے سینسٹیو ہوئے ہیں آج کل, اتنے ولنریبل. تو یہ ذرا ایروگنس کے اوپر واپس آئیں کہ کیا ایروگنس واقعہ امپارشل ہے. چھوٹا سا پوائنٹ اگر مجھے آپ اجازت دیں, ایک جو پریس کانفرنسز کا سلسلہ لامتناہی شروع ہو گیا ہے نا, کہ ہر روز آپ نے پریس کانفرنس جواب در جواب دینی, اور وہ ہر ایک کر رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا ایک چھوٹی سی پریس ریلیز چلی جاتی تھی کہ جناب اگر آپ نے الزام لگایا یہ ہمارا موقف ہے, وچ کوڈ بی فائن. آپ 3 گھنٹے مسلسل جو ہے نہیں, جب قادری کی پریس کانفرنس ہوئی تو باقاعدہ قادری ہٹتا ہے تو عمران آتا ہے, تو اس کے بعد وہ دانیال عزیز آتا ہے, تو پھر ایروگنس والی جو صاحب آپ بات کر رہے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو پالیٹکس اس وقت ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, تو میاں صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے اسی طرح آپ بھی جواب دیں. یہ ٹانگیں توڑنے والا معاملہ, یہ ریفرنسز جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جانے والا معاملہ, یہ تمام ہمیں لگتا ہے کہ میاں صاحب نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ بس بہت ہو گئی ہے. جس طرح کی سیاست آپ یہ کر رہے ہیں, آپ بھی اسی طرح کی سیاست سے میاں صاحب 90 سے کرتے چلے آ رہے ہیں, تو ویٹرن ہے وہ, تو مطلب وہ سیاست کے باہر. لیکن عمران صاحب کے پہلے دھرنے کے حوالے سے میں کہوں گا میاں صاحب نے اپنا کمپوزر رکھا. جس قسم کے سلوگنز عمران خان صاحب کے ان دھرنوں کے اندر پہلے ہم نے وٹنس کیے, شرمناک تھے میاں صاحب کے لیے بھی, خود بھی. اور عمران خان صاحب وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے وہ دیکھے ڈر کے بھاگ رہے ہیں میاں صاحب, وہ ہیلی کاپٹر جا رہا ہے, کوئی ہیلی کاپٹر پتہ نہیں جی کون اڑا رہا ہے کون نہیں اڑا رہا. تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون نے جماعت کے طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نمٹنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ بھی اوفینسو اس کی کاسٹ اٹھائیں گے کیا, اس کی کاسٹ اٹھائیں گے. میں ایک پوائنٹ اگر ریلیٹ کر لوں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاناما لیکس کا معاملہ جو ہے پاکستان کے اندر اداروں کے پاس تو حل نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بھی واپس بھجوا دیا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. تو اگر یہاں پہ اس کا حل نہیں نکل سکتا تو پھر کیسے کاؤنٹر کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ نون کہہ رہی ہے کہ اسی طرح کاؤنٹر کیا جائے. قیمت چکائیں گے کیا؟ پاکستان میں جس قسم کی سیاست ہوتی ہے, میرا نہیں خیال اس کے اندر کوئی کاسٹ انوالو ہوتی ہے. الیکشن وہ جیت لیے, تو کاسٹ نہیں آپ کے خیال میرے خیال میں کاسٹ میاں صاحب کو اندازہ ہے کہ کوئی خاص نہیں. تھوڑا سا مزید بات کریں گے اسی مرکز کی سیاست پر. ہم نے کراچی کی طرف بھی توجہ دینی ہے. وہ معاملہ جو اٹھایا جاتا ہے اور پھر گر جاتا ہے, پھر اٹھایا جاتا ہے, پھر گر جاتا ہے. آفٹر دا بریک. ناظرین, پروگرام کے آخری حصے میں تھوڑی سی ہم بات کر لیں ذرا مرکز کی سیاست کی کس طرف جا رہی ہے, اور کیا واقعتاً یہ بانتیجہ ثابت ہوں گے احتجاج. اگر وہ نہیں تو کیا حکومت کی پالیسی بانتیجہ اور بامراد ثابت ہوگی, اور وہ ہوگی کیا؟ زاہد آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے بات کر رہا تھا کہ یہ ایک نواز میاں صاحب نے سبق سیکھا ہے نہیں سیکھا ہے. دیکھیں یہ جو ایروگنس آیا نا, اس سے لگتا ہے کہ بہت زیادہ سبق نہیں سیکھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ جو بتا رہے تھے کہ یہ کر دیتے یہ کر دیتے, انہوں نے بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی تھی شروع میں, دین ہی ریٹریٹڈ. اور اس میں جو ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ کہاں تک نقطے تک پہنچ گئی تھی. پاور ڈائنامکس بھی چینج ہوئی ہے. تو اس میں اس لحاظ سے تو کوئی بالکل ہی کوئی خودکشی کرنے نہیں جا سکتا. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ پرابلم اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں آل پاورفل ہوں. آل پاورفل نہیں تھے, بہت سارے مسئلے آ رہے تھے. دھرنے کے دوران جو ہے آپ ہلے ہوئے بھی تھے. ابھی جو ہے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 4-6 مہینے گزار لیں گے, اس کے بعد جو ہے یہ ایروگنس کے ساتھ جو ہے پھر یہی آتا ہے کہ ہم پھر 2018 کی جب سوچنا شروع کریں گے تو وہ مسئلے ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہوئی. دوسرا یہ آتا ہے کہ اور بھی بہت ساری آ رہی ہیں جو میاں صاحب ابھی تک گلاس اوور کر رہی ہے حکومت. اکانومی از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو. ڈار صاحب نے کہتے ہیں بہت ساری رنگین پکچر دی ہے, ذرا اس کو ذرا دیکھ لیں. 3-4 چیزیں ہونے جا رہی ہیں. آپ کی ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں. میں ایک جنرل سی مثال بتا رہا ہوں. اور یہ اگر آئل پرائسز تھوڑی سی اور بڑھتی ہیں اور آپ کی ایکسپورٹ کم ہوتی ہے اور FDI بھی کم ہو رہی ہے, تو مسئلہ یہ کہ یہ تمام فیکٹر ساتھ مل کے گورننس کا ایشو پھر بھی رہتا ہے. لیکن اگر آپ عمران خان کو شکست دینا ہے تو ہو سکتا ہے وہ شکست دے لیں گے. ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کے گورننس کے ایشو کیا سالو ہو جائیں گے. یہ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے. آپ کے اکنامک ایشو جو ہیں وہ تعلیم کے ہیں, انصاف کے ہیں, روزگار کے ہیں. میں اتنی دور بھی نہیں جا رہا ہوں. میں تو صرف اتنی سے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ سنتے ہیں, مطلب آپ کے اس وقت جو ہے ایک اور چیز ہو رہی ہے, میڈیا وار میں ہو رہی ہے. بیٹل گراؤنڈ از میڈیا. آپ ایک ٹی وی چینل کو کھول کے دیکھ لیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں کچھ نہ کچھ کل یعنی ہو چکا ہے.
شام تک ہو جائے گا. ایک بات چل کے کرتے ہو چکا ہے. تو اچھا دوسری طرف یہ آتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, مطلب یہ کہ یہ جو ہے ایک لوگوں تک جو بات جاری ہے وہ کنفیوژن بہت ہے, لیکن ایک انسرٹنٹی موجود ہے, غیر یقینی صورتحال. ایک لوگوں سے آپ جب بھی بیٹھیں کہیں پہ تو سب سے پہلا ہوتا ہے ہو جی کیا ہوگا. مبشر اس کو اگر ہم یہیں پر چھوڑتے ہوئے کراچی کی طرف ذرا تھوڑی سی توجہ دے دیں. کراچی کے اندر تو مختلف قسم کے دعوے سامنے آئے, ایم کیو ایم کے حالات جو ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں, لیکن ایک پروونشل اسمبلی کی سیٹ کا بھی معاملہ چل نکلا. کراچی کی اسسمنٹ آپ کیا کرتے ہیں, وہاں پر آپ کو کچھ نتیجہ خیز ہوتی ہوئی سیاست نظر آتی ہے یا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ میرے خیال میں تو بہتر ہو رہی ہیں حالات, اور آگے جا کے مزید بہتر ہوں گے, کیونکہ میری جو پریس ریلیز جاری کر دی ہے. اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں بیسس, کیونکہ وہاں میں تمام پارٹیز انکلوڈنگ اسٹیک ہولڈر سب کے ساتھ مسلسل میں جا کر کے مل رہا ہوں, اینڈ وین دس آل ہیپنڈ آئی نیو کہ کون کون آن بورڈ تھا چیزوں کے اوپر, اور کس طرح اسٹیٹ finally state means all stakeholders, not just military, not just rangers. تو جو کنسنسس کا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کنسنسس کا پوائنٹ یہی ہے کہ ایم کیو ایم کو آپ ایک تو ڈسکنیکٹ کریں لندن کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور یہ سب کو پتا ہے کہ سامنے تو ڈسکنیکٹ ہو جائے گی, لانگ ٹرم ڈسکنیکٹ ہونے میں ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے. دوسرا ظاہر ہے ایک جس طرح مصطفیٰ کمال کی پارٹی ہے یا حقیقی ہے فار دیٹ میٹر, جو کہ وہ سب کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی افیکٹو ٹولز. اچھا, یہ تو وہ جو ہے, اور پھر جتنی بڑی پارٹیز وہاں کے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, فار ایگزامپل ایون پی ٹی آئی اور پی پی پی, سب یہ کہہ رہے ہیں, یہاں مسلم لیگ نون بھی, کیا فاروق ستار کو چانس دے, اور تاکہ وہ ایک بلڈ کر سکے. فوج اس پہ مان رہی ہے, فوج مان گئی ہے. جو تھوڑا بہت یہ ہو رہا تھا کہ تصویریں ہٹا کر کے اور یہ کر دینا اور سارا کچھ, اس میں تھوڑی سی ٹینشن ہے پروونشل گورنمنٹ اور رینجرز کے درمیان. یا مجھے تو اس پہ وہی یاد آ رہا ہے, وہ جب باہر لڑائی ہو رہی تھی تو وہ بیوی نے شوہر کو دھکیل دیا کہ جا کے باہر دیکھو سردیوں میں, تو وہ واپس آیا تو کمبل اس کا غائب تھا, تو اس نے کہا کس بات پر لڑائی ہو رہی تھی؟ کہتا کمبل پر لڑائی ہو رہی تھی, میرا کمبل چھیل کے بھاگ گئے. تو کمبل کی لڑائی تھی, الطاف حسین کی لڑائی تھی, اور بیچ میں سے نکل گیا تو معاملہ طے ہو گیا. تو کراچی تو اس کا مطلب سٹیبل ہو گیا. پھر ایم کیو ایم کے ایک سینئر رہنما سے کل گفتگو ہو رہی تھی, میں بڑا حیران ہوا, انہوں نے جب مجھے ایک جملہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ کی پارٹی کے اب کافی برے حالات ہیں, آفیسز گر رہے ہیں, کیا کس طرح کریں گے, اگلے الیکشنز میں ٹائم کتنا رہ گیا, کس طرح کھڑے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا اس وقت نا اگلے الیکشنز تو ہمارے فوکس سے اب نکل چکے ہیں, اب تو اس وقت صرف زندہ رہنا جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. بڑا حیران ہوا ان کی گفتگو سن کے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے کئی کارکنوں کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر پاک سرزمین پارٹی والے بلا رہے ہیں تو چلے جاؤ, ٹھیک, چلے جاؤ, سروائیو کر لو. کبھی اپنے کارکنوں کو خود کہا, انہوں نے کہا ہم نے خود یہ ڈکلیریشن یہ ہوتی ہے اصل میں, اساسوں کو ڈکلیئر اس طرح کیا جاتا ہے. اور میرے لیے سب سے بڑی بات, میں نے 8 سال ابھی میں کراچی میں رہا ہوں, میرے لیے سب سے بڑی شاکنگ بات یہ تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ کا ایک آدمی مجھے یہ بات کہہ رہا ہے. ہم مطلب ایز اے نیوز اینکر ہمیں یاد ہوتا تھا کہ ایک فون آتا تھا اور کٹ, ہم تو بہت ایسے سے آپ کو کہہ رہے تھے کیسے ہو سکتا ہے, آپ لوگ یقین نہیں کرتے ہوتے تھے, لیکن اب ہو گیا. تو وہ اتنے حالات تبدیل ہو گئے ہیں کہ اب یہ صورتحال ہے کہ سروائیول کی اوپر بات آ گئی ہے کہ زندہ رہنا ہے. لیکن مبشر کی خبر جو ہے اور جو ان کا تجزیہ وہ یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں الطاف حسین سے ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد اس سٹرکچر میں زیادہ تبدیلی ہے کہ ظاہر دہشت گردی کی تو گنجائش نہیں ہوگی سیاسی طور پر. سو ایم کیو ایم جو ہے فاروق ستار صاحب کے نیچے جو ہے یہ گرو کرے گی. دا برانڈ الطاف حسین, اس شخص, اس نام کو, اس فگر کو ایم کیو ایم کے نام سے ڈیٹیچ کرنا, اٹس اے ہیل لاٹ آف اے ڈیفیکلٹ جاب. اور جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں, پاک سرزمین پارٹی بار بار اسی پہ مارکیٹ کرے گی کہ آپ لوگ نہیں ڈیٹیچ ہوئے, آپ لوگ کرتے رہیں, آپ آج بھی ان کے ساتھ. ہمارے سننے میں تو یہ بھی آیا تھا کہ الطاف حسین صاحب کو اگر ایک ملیٹنٹ ونگ موجود ہے تو الطاف حسین صاحب ڈائریکٹ کال بھی کرتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے بھی رہتے ہیں. تو فاروق ستار صاحب کتنا سکسیسفل ہوں گے, کیونکہ ایم کیو ایم کی پالیٹکس بہت انٹرٹوائنڈ رہی ہے ملیٹنسی کے ساتھ, جو کہ سپریم کورٹ نے بھی جس طرف اشارہ کر دیا. آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ کہ یہ ان کی پالیٹکس کس طرح ابھی پین آؤٹ ہوگی, لیکن مجھے کراچی کا یہ پتا ہے کہ اربن اور رورل جو ڈیوائیڈ ہے, جس کی طرف ابھی ہمارے کالمسٹ نے بھی اشارہ کیا, ڈی جی رینجرز نے بھی اشارہ کیا, پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈینائل آ گیا, اس کو ٹھیک کرنا مقصود ہے. جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر جو کانسٹیچوئنسیز کا چوچو کا مربع بنا دیا وہاں پہ 2008 کے اندر الیکشن کے اندر, اس کو ٹھیک آپ کریں, آپ خدا کا نام لیجئے. کراچی میں بہت کام کرنے کو, بہت کام کرنے کو. اپنا اس پہ ٹیک ہے, میرا تو نہیں خیال کہ کراچی کے حالات جو ہیں جیسے وہ مبشر کہہ رہے ہیں, آئی ایم ویری اسکیپٹیکل اباؤٹ اٹ. میرا خیال ہے کہ ایک ببل ہے,
अभी उन्होंने एक आयरन क्लैड हैंड डाला हुआ है जिसके अंदर आपको जस्टिस डिलीवर होते हैं दिखाई नहीं दे रही है, कुछ पता नहीं चल रहा किसको पकड़ा, क्यों पकड़ा, क्या मारा, क्या किया। ये चीज़ें बाउंस बैक होती हैं, ये आपको बताती है, क्रिमिनल साइंस आपको बताती है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि रियासत और रियासत के इदारों का रवैया क्या होगा कराची में, जिससे आप जज करेंगे कि क्या वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, क्या वहाँ पे पीस आएगा कि नहीं आएगा। जाहिद, कराची का मसला बहुत गहरा है। ये वक्त मबशर की बात सही है कि काफ़ी हद तक चीज़ें सतह पे जो है वो ठीक हो गई हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, ये सही बात है। MQM के अंदर जो पहले हकीकी होते थे वो नहीं है, बल्कि अल्ताफ हुसैन पूरी तंजीम एक साथ खड़ी हुई, अल्ताफ हुसैन का नाम निकाल देना, ये बहुत बड़ी बात है, लोग इसको नहीं समझ रहे। पांचों मेहमानों का शुक्रिया इसी नुक्ते के ऊपर कि हर चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में, चाहे वो मरकज़ की सियासत हो, PTI की सियासत हो, नून लीग की सियासत हो या कराची के मामलात हो, वहाँ पर आपको एक ही इस्तिलाह नज़र आती है, वो है शॉर्ट टर्म। हर कोई जो है 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने की सोच रहा है। 2 महीने के बाद क्या होगा उसके ऊपर तो हम भी नहीं सोच रहे, क्योंकि हम भी रोज़ाना का प्रोग्राम करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में यही कुछ था। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, मेहमानों का एक मरतबा फिर शुक्रिया कि उन्होंने महफिल सजाई। एक मरतबा फिर आपको ईद मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।